ہماری پرائرٹیز میں نا لائف کی جو ہوتی ہیں, اب دن میں لکھیں, اکثر جو اپنا اسکیڈول بناتے ہیں نا اس میں جم کو ایکسرسائز کو ڈالتے ہی نہیں ہے کہ میں نے صبح ناشتہ کرنا ہے, پھر آفس جانا ہے, پھر بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے اسکول سے, یہ سب جم کو ڈالتے ہی نہیں, ان کی پرائرٹی ہے ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. جن کی ہے وہ کہتے ہیں یار اتنے مہینے گزر گئے, 2-4 دن جم چلے گئے, پھر واپس آ گئے. میں آج ہی ایک نیوٹریشن کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ان سے گپ شپ لگ رہی تھی, تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ علاج بالغذا کرتے ہیں اور ہم لوگ صرف نیوٹریشن کی ڈائٹ کی بیسس پہ لوگوں کو کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں نے جم تو کرنا کوئی نہیں ہے. یعنی ہم اتنے لوگوں کو جم ریکمینڈ بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جم بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں. یعنی جم نہ کریں, واک کرنے چلے جائیں, آدھے گھنٹے ایکسرسائز کرنے کے لیے چلے جائیں. میرے چاچو جو ہے نا وہ بڑا انویسٹمنٹ کرتے ہوتے ہیں اپنے اسپورٹس کی چیزوں پہ, سائیکل پہ, جاگرز پہ, ٹریک سوٹس پہ, ان چیزوں پہ اچھا خاصا خرچ کرتے ہیں, اور کافی لیوشلی. یعنی میں نے کہا اتنا زیادہ خرچ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر میں نے اس پہ آج خرچ نہ کیا نا تو مجھے مجبوراً اتنا ہی پیسہ کچھ سالوں بعد ہاسپٹل میں ٹیسٹ پہ خرچ کرنا پڑے گا. تو میں اس لیے آج خرچ کر رہا ہوں اس پہ, اور اس کو میں خرچ کرنا میری چوائس ہے, وہ مجبوری ہوگی. صحیح بات. اور یہ میں آج جو خرچ کر رہا ہوں اس میں انجوائے کر رہا ہوں, اور کل کو میں انجوائے بھی نہیں کروں گا اور دھکے کھاتا پھروں گا. اور میں ایک جم میں ایک بندے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا تھا کہ تو ہاں بھائی اگر 14 سال کراس کر گیا نا, آج کل کے دور میں تو آئی تھنک 30, ٹھیک ہے, وہ چونکہ پرانے بزرگ تھے, اگر 40 آپ نے کراس کر لیا ہے, and if you're not going to the park, then you are definitely going to the hospital. آپ سوسائٹی کی مینٹیلٹی ذرا دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ باہر آپ کو روڈ پہ اگر کوئی بوڑھا شخص سائیکل چلاتا ہوا نظر آئے گا, تو جو ہمارا سوسائٹی کا عام ریئیکشن ہے وہ ہوگا, غور سے دیکھیں گے اس کو کہ یار اتنا بڑا بندہ سائیکلنگ کر رہا ہے, یا پھر ٹینس کھیلتا نظر آئے گا, یا کوئی اور جاگنگ کرتا نظر آئے گا, کچھ ایسا کام کرتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ یار یہ جو اسپورٹس ہیں, یہ چیزیں ہیں, یہ تو ینگ لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے. آپ جب اب شادی شدہ ہو گئے ہو, بچوں والے ہو گئے, اب آپ کو کیا ضرورت ہے؟ بابا جی آپ کس فیلڈ میں آ گئے؟ آپ کس فیلڈ میں آ گئے؟ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جن کے دل جوان ہوتے ہیں, جن کی ایج زیادہ ہوتی ہے. حالانکہ دیکھو اصل میں ایکسرسائز کرنا ہی ضروری تب ہوتا ہے, ضروری تو خیر عادت شروع سے بنانی چاہیے جب آپ کی شادی ہو گئی ہے, بچے ہو گئے ہیں, یو آر گرون اپ مین, تب تو آپ کو زیادہ ضرورت ہے. اور لوگوں کے, کل میں ایک میکینک کے پاس تھا, اور اس میکینک مجھے اپنی اسٹوریز سنا رہا تھا, تو اس نے مجھے بتایا کہ میں مارشل آرٹس کھیلا کرتا تھا اور میں اسکواش کھیلتا تھا, اور میں بڑا حیران ہوا. الیکٹریشین تھا, بڑا زبردست الیکٹریشین ہے وہ. تو اس نے مجھے بتایا میں بڑا اسپورٹس مین تھا اور یہ تھا وہ. تو میں نے کہا یار تو آپ اتنے زبردست تھے, یہ اتنا کچھ کیا کرتے تھے, تو ابھی کہتا ہے سر جی بس شادی ہو گئی اور پھر بچے ہو گئے اور پھر گھر باہر ہونے لگے. میں نے کہا اصل ضرورت تو ابھی تھی آپ کو. صحیح بات. آپ نے اس وقت کیا جب آپ کو ضرورت نہیں تھی, ہلے گلے کے لیے کیا, ٹھیک ہے, اٹ واز گڈ, لیکن وہ چیز آپ کنٹینیو اگر رکھتے تو آج آپ ایک اور مطلب اور بھی اچھے انسان. لیکن ابھی کو آپ دیکھیں 60 سال میں بھی ہیں جہاد کر رہے ہیں, سبحان اللہ, اور سب سے بہترین جہاد کر رہے ہیں. سو اٹس اے لائف اسٹائل. وین وی سے اسلام, ہم اسلام کے یار یہ بھی تو ہمارا ایک وہ ہے, ہم سوچ لیتے ہیں کہ مسجد, صحیح بات, یو نو اٹس ناٹ مسجد, اٹس یور ہول لائف, اٹس یور لائف اسٹائل. ایکچولی میں آپ کو انٹرسٹنگ ایک بات بتاتا ہوں. جب نیا میں جب آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اس طرف آیا نا, ذرا پریکٹسنگ فیلڈ میں آیا, آپ یقین کیجئے گا الحمدللہ میری شروع سے تقریباً کالج لائف سے میں کوشش یہ میری رہی ہے کہ میں الحمدللہ کسی نہ کسی فارم ایکسرسائز جو ہے نا اس میں انڈلج رہوں. آپ یقین کریں, اس کے بعد ٹیبل ٹینس کھیلنا ہے انشاءاللہ کریں گے, اس میں آپ استاد ہیں, آپ کو مانتے ہیں. یہ جو ہم نے ٹیبل ٹینس اپنے آفیسز میں لائی ہیں, ہاں جی, ان کا بھی مقصد یہی ہے بالکل کہ بندہ سارا دن بیٹھا رہے, تو تھوڑا سا گھنٹہ کام کر کے بعد 15 منٹ ذرا اپنے, as soon as the band reminds you کہ you're sitting for too long, get up, it's table tennis time. الحمدللہ یار. اچھا میں, آپ یقین کریں, میں جب مساجد میں جاتا تھا, مجھے کوئی بھی بندہ اوور ویٹ, اوبیس یا موٹا نظر آتا تھا, اس کا پیٹ نکلا ہوتا تھا, مجھے اتنا غصہ آتا تھا نا کہ یار مسلم اور موٹاپا مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی. واللہ میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, ابھی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. صحیح بات. مسلم کو نا ہر لحاظ سے اس کے جو مارکس ہونا چاہیے نا فل ہونا چاہیے, یعنی میکسیمم اس کو اسٹرائک کرنا چاہیے پازیٹیوٹی کی طرف. سر ابو سعد, ہم نے سمجھ ہی غلط لیا ہوا نا, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ہم نے مسجد میں سمجھ لیا اسلام سارا کہ نمازیں پڑھو, خاموش ہو جو, سیدھے ہو جو, اور مینرز اینڈ دس اینڈ دیٹ, جو کہ انڈیڈ اسلام کا پارٹ ہے, لیکن آپ کا جو باڈی ہے اس کا بھی آپ پہ حق ہے. یعنی صدقہ ہے, اس کو نا صدقہ سمجھیں. واٹ آئی تھنک از, اگر میں جم کے لیے خرچ کر رہا ہوں نا, مجھے جم کے آنر, جس جم میں جانتا ہوں وہ بڑے اچھے دوست ہیں میرے, مجھے بتا رہے تھے کہ توہا بھائی
ہمارے جم میں نا ہم جب فارم فل کراتے ہیں نا اس میں کہتے ہیں کہ کچھ پریویس ایشوز یا کیا نا جو ٹرینر پوچھتا ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, کوئی ایڈکشن تو نہیں ہے, کوئی ڈرنک تو نہیں کرتے. کہتے ہیں اکثر لوگ جو جم آتے ہیں وہ ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں, السلام علیکم, ٹھیک ہے, یا ڈفرینٹ ڈپریشن کا یا ڈفرینٹ ڈرگس پہ ہوتے ہیں. اور جب ہم سے بات کرتے ہیں فیس کی, اس جم کی فیس 8,000 ہے, تو کہتے ہیں کہ کم کریں, زیادہ ہے, بہت زیادہ. کہتے ہیں وہ 12,000 کی بوتل شراب کی ایک رات میں پی جاتے ہیں, اللہ معاف کرے, لیکن وہ 8,000 جم کی فیس نہیں پے کر سکتے. اور کتنے لوگ ہیں جب جم کی فیس پے کرنے والی رہتی ہے بندہ کہتے ہیں یار لائک اتنے زیادہ پیسے کیسے دوں میں, لیکن آپ کھانا یار 10,000 کھانا کھا رہے ہو آپ 10-15 لوگ یار اکٹھے مل کے, صحیح بات ہے, کپڑوں پہ آپ کتنے پیسے لگا, کپڑوں پہ کتنے, ایگزیکٹلی. تو بات یہ ہے کہ آپ کا یہ بڑی انویسٹمنٹ ہے جو آپ کر رہے ہو ابھی. اللہ نے کیا فرمایا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. 2 نعمتیں ہیں جو انسان کثرت سے ضائع کر رہا ہوتا ہے, ایک صحت اور ایک فری ٹائم. اس لیے تو حکمت امام شافعی رحمہ اللہ جب بھی وہ تیر اندازی کرتے تھے نا تو ان کے 10 شاٹس میں سے 9 شاٹس لگتے تھے. یہ امام شافعی رحمہ اللہ ہیں. یعنی ہمارے یہاں جو یہ صوفی جو اسلام کا کانسیپٹ بن گیا نا, یہ ٹھیک نہیں ہے کہ بس اپنے آپ کو بیٹھے رہو اور جہاد نہیں کرنا یا فٹ نہیں رکھنا, بس اللہ اللہ کرتے رہو. نہیں, یہ غلط ہے. امام شافعی حدیث میں کیا آتا ہے, the one who learns archery and leaves it is not from us. کنٹراسٹ دیکھیں نا, آپ شیخ کی بات کر رہے ہیں, آپ اسپورٹس مین کی بات نہیں کر رہے کسی جو اولمپکس میں حصہ لیتا تھا, آپ ایک شیخ عالم کی بات کر رہے ہیں اور وہ آرٹس میں اتنا اچھا ہے. یہ کیسے کنٹراسٹ ہے؟ صحیح بات ہے. اور صحابہ سے لوگ جو ہے نا ان کے ناموں سنے کیوں کامتے تھے, یہ اسلام کو فتوحات ملی نا, یہ اسلام اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قویوں میں جو پسند ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قوی ہے. ان ربک هو القوی العزیز, اللہ خود قوی ہے. پھر دوسرا جبریل علیہ السلام جو میسنجر بھیجا وہ بھی قوی ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین, کہ یہ بڑے قوت والے ہیں. یحییٰ کہہ رہے ہیں یا خذ الکتاب بقوہ, یا قوت سے کتاب کو پکڑ کے رکھیں, یعنی ہولڈ آن اٹ فرملی. اور ڈفرنٹ احادیث میں آتا ہے کہ مومن قوی ہونا چاہیے. سو دا پوائنٹ از کہ ہاؤ مچ ڈو وی انویسٹ آن آور ہیلتھ. صحابہ کرام کا ہماری سوسائٹی میں کیا کنسیپٹ ہے؟ when we think about صحابہ کرام, جب ان کی بات کرتے ہیں تو یوزلی پیپل جن کا شاید اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, کوئی بہت زیادہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں, we usually tend to believe کہ these were backward people, ٹھیک ہے, جن کو دنیا کا بھی نہ پتہ نہیں تھا اس طرح سے اور صرف اللہ اللہ کرتے تھے. whereas in reality صحابہ کرام جو تھے وہ ہر لحاظ سے, یعنی کہ باڈی وائز بھی اپنی جسم کا بھی خیال رکھنے والے تھے اور روح کے تو سب سے زبردست خیال رکھنے والے مسئلے. اور دیکھیں نا آپ, ہم امیجن کرتے ہیں صحابہ, ہمیں آتا ہے کہ ایک منک ہوگا یا ایک پیر ہوگا جیسے بیٹھا ہوا ہے اور اللہ اللہ کرو فتاوات دے رہا پڑھ رہا ہے. نہیں, عمر بن خطاب نے اپنے درے سے نا کسی کے پیٹ پہ مارا کہ واٹ از دس, یہ کیا ہے, کہتے ہیں ھذا فضل اللہ, یہ اللہ کا فضل ہے. یہ کوئی ہمارے جیسے یہ اللہ کا فضل ہے, ہم کھاتے پیتے گھرانے سے, مطلب ہماری زبان. اللہ کہتے ہیں, عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ اللہ کا غضب ہے, یہ اللہ کی پنشمنٹ ہے, ختم کرو اسے. یار آپ فٹنس لیول دیکھ لیں, وہ کون سے صحابی تھے, وہ زرار بن ازور تھے شاید. اچھا, ہم تو یہاں پہ ہارس رائڈنگ کرتے ہیں نا, فیشن بھی ہے تھوڑا سا, چلو ایکسرسائز بھی, اٹس گڈ, لیکن کوئی آرمر نہیں پہنتے تھے. اتنا ان کا کانفیڈینس تھا, اتنا اسکل سیٹ تھا ماشاء اللہ. اور ایک ہاتھ میں سورڈ نہیں ہوتی تھی, دونوں ہاتھ میں سورڈز ہیں, اور وہ ہارس جہاد میں, بیٹل فیلڈ میں, یہی صحابی تھے. زبیر بن العوام, زبیر بن العوام تھا. ہاں, لیکن لیول آف فٹنس صرف وہ قرآن اور تہجد کی بات نہیں ہے سر, یہ بیٹل فیلڈ ہے, دونوں ہاتھ میں سورڈز ہیں, گھوڑا پتہ نہیں کس طرح ٹانگوں سے کنٹرول کر رہے ہیں, اینڈ ہی از فائٹنگ وداؤٹ آرمر. ایکچولی نا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہیلتھ جو ہے نا, ہیلتھ از این امانہ. آپ کی باڈی جو ہے نا ایک امانت ہے. یہ یعنی ہم نے خود چوز نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صحت دی ہے, یہ باڈی دی ہے. اور آپ یقین کریں اگر ہم اس کو مس یوز کرتے ہیں, چاہے وہ انٹاکسیکنٹس ہیں, چاہے وہ آپ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں, یا آپ زیادہ سونا بھی, زیادہ آپ سو رہے ہیں, 12 گھنٹے سو رہے ہیں, ہم اس کو ابیوز نہیں کر سکتے ہم, کیونکہ ہم یعنی ہم سے اس کے بارے میں یعنی لازماً سوال ہوگا. اور دوسری بات یہ آتی ہے, میں سوچتا ہوں سبحان اللہ, صحت یعنی ہر قدم پہ آپ کی یعنی آپ کے کام آتی ہے. ہماری جو بھی آپ یہ کہہ لیں گے جو 5 پلرز ہیں, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, نماز لے لیں. میں یقین کیجیے گا جب میں مسجد جاتا ہوں, کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کچھ بزرگ ہوتے ہیں جو وہ چیئر پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز, میں کہتا ہوں سبحان اللہ وقاص کہ
ایک ایسا وقت بھی مسلمان پہ آتا ہے کہ وہ سجدہ نہیں کر پاتا, اپنا سر زمین پہ نہیں رکھ پائے گا, یعنی اس نعمت سے بھی بندہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب فضل میں نے کوئی دعا سنی ہے کہ تندرستی دے کہ یا اللہ زمین پہ سجدے کرنے کی توفیق سے کبھی نہ چھیننا ہمیں. تو آپ یقین کریں کتنی بڑی نعمت ہے جو بندہ اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. It is only when we are in an ailment ہم ریئلائز کرتے ہیں. ذرا سوچیں جب انسان کو بخار ہوتا ہے اور آپ اٹھ نہیں سکتے نا بالکل, واش روم جانا بھی آپ جب تیز بخار ہوتا ہے تو آپ کس طرح اس وقت اگر آپ سوچیں نا کہ یار when I was healthy تو وہ کتنا اچھا ہوتا ہے.